میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت سے پیدا فرمایا اور اپنے محبوب علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنے والوں پر ہمیں اس نے استقامت عطا فرمائی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑا نازک ہے۔ جس طرح اسلام کے بنیادی مسائل ہیں، سب سے بنیادی مسئلہ اسلام کے اندر اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح ہماری بنیاد کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور یہ بہت ضروری ہے اس پر ایمان رکھنا، ورنہ بندہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری نبی ہے، اور کوئی بھی کسی صورت میں بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ کافر ہے، وہ لعنتی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ نبی جو ہے وہ صرف اور صرف حضور کی ذات ہے، اور وہ آخری نبی حضور ہے۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر کافی سارا لکھا جا چکا ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، اس پر صحابہ کرام نے بھی بڑا کام کیا، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ہر دور کے اندر اس پر کام ہوا۔ آج سے 1 صدی 115 سال پہلے 1925 میں، اس سے بھی پہلے جس شخصیت نے کام کیا اسے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ ان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ مامور من الرسول، جن کو حضور نے مامور کیا اس کام کے لیے۔ آپ نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا، مناظرے کی تیاری کی، قادیانی سامنے نہیں آیا، وہ سارا میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک سے چاند کا یاد، جس میں ہمیں ختم نبوت کا پورا ثبوت ملتا ہے، تاکہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے، اور جو بچے اس وقت نیٹ کی دنیا کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج پھر کافروں نے ایک بہت بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے ایک فلم تیار کی، اس کے اندر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ہستی کو اس فلم میں فلمایا۔ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شیخین کریمین حضرت بکر و عمر کو انہوں نے اس فلم کے اندر وہ لے کر آئے اور گستاخی کی۔ وہ فلم آج ریلیز کی جائے گی، $1.5 کروڑ اس کے اوپر خرچ ہوا ہے۔ یہود و ونود اس کے لیے بڑے آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ہمارے 92 جو ہے، اس نے آج اس فلم کے بارے میں ہمیں بہت آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ مسلمان ہیں۔ سوشل میڈیا میں آپ جتنی بھی مذمت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ہماری سانسیں حضور کے نام پہ چلتی ہیں۔ جس نبی کے نام پر ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور جس نبی کے بارے میں سارا کچھ ہے، تو پھر وہاں خاموش رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ سچ کی بات ہے وہ ضرور کیا کریں۔ تو اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ یہ ثبوت بھی ہم جو ہے نا اپنے، جب یہ میری ویڈیو تیار ہوگی اس کے ساتھ یہ بھی ہم لگائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک ذرا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد بارک وسلم وسلم۔ اس کا آغاز کم کیا گیا یا کسی نے چھیڑا اس کو؟ پچھلے جمعے پہ ٹھیک تھا، آج اس کو کیا ہو گیا؟ آپ توجہ کیا کریں نا، جب ممبر پہ بندہ بیٹھ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ آواز نہیں آتی۔ یہ اندر پر اسپیکر کو ذرا صحیح کر کے چلائیں۔ درود پاک پھر پڑھیں بھائی، اس کی ایکو نہیں کھولنی، بس آواز کرو۔ عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔
یہ قرآن پاک ہے، جب قرآن میں آ گیا تو ہمیں کسی اور طرف سے دلیل لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہوتے ہی ہوئے جو قرآن کے حرف بحرف بلکہ اس کی زبر زیر پر بھی ایمان رکھے، مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کو جب شروع کیا تو اس کے شروع میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش تک نہیں۔ اسی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جو محبوب میں نے تمہیں عطا کیا ہے نا، جس کا نام محمد ہے، یہاں حضور کا ذاتی نام بھی لیا گیا ہے تاکہ کوئی بھلیکھے میں نہ آئے نا، کل وہ یہ نہ کہنے کہ یہاں کسی اور نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نام لے کر کہہ رہا ہوں ما کان محمد، جس میرے نبی کا نام محمد ہے، زمینوں پر محمد، آسمانوں پر احمد ہے، اس محمد کے بارے میں اعلان کر رہا ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب دیکھیں کہ تو چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھے اس کا کیا مطلب ہے، وہ بتا دے گا کہ محمد مصطفیٰ من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں جی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ وہ جب یہ لفظ اس کے سامنے آپ کہیں گے تو وہ آسانی سے کہہ دے گا خاتم النبیین، اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ دروشی پڑھے تاکہ میں اس موضوع کو تھوڑا سا کھولوں۔ تھوڑی سی قرآن پاک کی چند ایک آیات اور پڑھوں گا جس کے ساتھ آپ کو صرف 2 آیات، کیونکہ یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، اس سے بڑے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پورے ورلڈ کے اندر یہ دیکھی جاتی ہے۔ انڈیا سے ہمیں کالیں آئی ہیں، انگلینڈ اور افریقہ سے مجھے کالیں آئی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں جی، اور بڑا استفادہ ہم حاصل کرتے ہیں اس سے، کیونکہ ایسی ایسی جگہ ہیں جہاں اسلام کا نام نشان نہیں ہے اور وہاں مسلمان بڑی تنگدستی کے عالم میں ہیں۔ ہمارے فاضل کرام اور قراء رات یہاں پاکستان میں بیٹھ کر جو ہے نا نیٹ کے ذریعے ان بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، بڑی شوق ہے ان لوگوں کے اندر دین اسلام کی، کیونکہ ہمارے تو سامنے پڑھا ہوا ہے نا، تو ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ ادھر تو آپ کو ہر مسئلہ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے، آپ کا قبروں وغیرہ کا معاملہ، جنازے کا، نکاح کا ہر معاملہ آپ کا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی قدر کریں؟ آپ کیوں کریں قدر؟ نہیں بات سمجھ آئیے؟ جو رات کو آپ نے تماشا لگایا آپ کی قوم نے، لوگوں نے، اور بتایا کہ ہم باقی جی بہت بڑے حضور کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، حکومت اعلان بھی کر رہی ہے کہ یہ آتش بازی اور یہ سارا سلسلہ کل ایسے جو ہے نا ادھر آیا، اس نے مجھ سے اعلان کروایا ہے، یہ کیا ہے؟ کس اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کروڑوں روپیہ رات کو خرچ کیا گیا، ناچ گانا کیا گیا، نیا سال آیا تو آپ یہ دعا مانگے اے اللہ جو پیچھے ہم سے گزر گئے، اگر اس سے ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہی ہوئی تو معاف فرما، یہ آگے جو تو نے ہمیں دیا اس میں ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے دوستو عرض کر رہا ہوں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ احزاب ہے، پارہ 22واں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے اوپر دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ میں اینڈ میں پیش کروں گا، ابھی یہ آیت آپ نے ذہن میں رکھنی، اس کا شان نزول بھی بتاؤں گا یہ نازل کیوں ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آیات پاک ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے خاتم النبیین، یہ 2 طرح پڑھا جاتا ہے، خاتم النبیین زبر کے ساتھ بھی اور زیر کے ساتھ بھی، اگر فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو بنے گا خاتم، فتح کہتے ہیں زبر کو، اگر کسر کے ساتھ پڑھیں گے تو زیر ہوگا، اس کے ساتھ اس کا معنی بنتا ہے خاتم،
یہ لفظ قرآن میں اور جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے. اس کا اصل معنی کیا بنتا ہے کہ خاتم کس کو کہتے ہیں؟ خاتم کہتے ہیں مہر کو. کس کو کہتے ہیں؟ مہر کو. یہ جب آپ کوئی چیز، مثلا آپ کا کیس لگا ہوا ہے 4 سال 5 سال 10 سال بعد جب ختم ہوتا ہے تو عدالت کی طرف سے ایک پیپر آپ کو دیا جاتا ہے کیس ختم کرنے کا. اس کے اوپر جج صاحب مہر لگا دیتے ہیں. نہ باہر سے کوئی چیز اندر داخل کرے، نہ اندر سے کوئی باہر چیز دے کر جائے. اسے کہتے ہیں خاتم، ختم کرنا. مہر لگا دیے جی، بس اس نے مہر لگا دی. کیا کر دیا؟ نکاح ہم پڑھاتے ہیں، مہر پہلے نہیں لگاتے. نکاح ہو گیا، سارا کچھ لکھا گیا، حق مہر پورا لکھا گیا. اینڈ پہ جب سارے چاروں پیپر جو ہے نا لکھ لیتے ہیں، فل اپ کر لیتے ہیں، تو آخر میں جا کر اس کے اوپر مہر ہم بھی لگاتے ہیں اور ہماری یونین کونسل بھی لگاتی ہے کہ بھائی آپ یہ بالکل ہے، اس کے اندر آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. توجہ کرنا، میں مثالیں دے رہا ہوں. جو نکاح نامہ تیار ہو چکا ہے اس میں اب آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. بات نہیں سمجھ آئی؟ پچھلے عرصے میں نا اس طرح ہوا، ایک نکاح ہوا، اس میں لکھا ہوا تھا 5000 روپیہ. انسوں میں لکھا ہوا تھا، زیرو کتنے زیرو لگتے ہیں؟ 3 زیرو، 5000 بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اب اس کے 4 پیپر ہیں. ایک یونین میں ایک مولانا صاحب کے پاس ہے، 2 دولہا دلہن کے پاس ہے. دلہن والوں نے اس کا 2 زیرو اور بڑھا دیے. کتنے بن گئے؟ 5 لاکھ بن گیا. لڑکے نے ایک دن وہ اس کے جھگڑا ہوا تو اس کی بیوی نے مطالبہ کر دیا کہ 5 لاکھ روپے مجھے دے دو. اس نے کہا ہمارا 5000 تھا، وہ موجل ہے، میں نے ادا کیا ہوا ہے. اس نے کہا 5 لاکھ تھا، 5000 تم نے دیا ہے، باقی پیسے جو ہے وہ غیر موجل ہے. لڑکی کو تھوڑی سی سمجھ، اس کے مطلب گھر والے بہرحال کو پیپر لے کر کرتے کتارتے لڑکا بھی اس نے کیس کر دیا. جب مولانا صاحب کو طلب کیا گیا تو ان کے رجسٹر کے مطابق 5000 تھا. جب یونین کونسل کو مطالب بلایا گیا تو اس کے رجسٹر، کیونکہ ہم ہمارے پاس رجسٹر بھی ہوتا ہے نا اس نکاح نامے کے علاوہ، صرف نکاح نامہ تو نہیں ہوتا، ہم رجسٹر کے اندر بھی لکھتے ہیں کتنا موجل ہے کتنا غیر موجل ہے. اب دونوں رجسٹرار کے مطابق 5000 تھا. اب اس پر کیس ہو گیا. مہر جب لگ جاتی ہے نا، مہر کا مطلب ہوتا ہے باہر سے کوئی چیز آپ اندر داخل نہیں کر سکتے اور اندر سے آپ باہر کوئی چیز نہیں لا سکتے. ذرا توجہ کرنا، میں جو جملے کہہ رہا ہوں بڑی علمی تقریر ہے، ٹائم بڑا کم ہے. فرمایا خاتم النبیین، جو نبی تمہیں دیا ہے اس کے اوپر مہر نبوت لگ چکی ہے. میرے نبی سے پہلے جو نبی تھے وہ نبی تھے، نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بعد میں بیٹا ادھر بیٹھو. آپ کو نظر آ رہا ہے جمعے کی تقریر ہے، اس کے بعد جائیں آپ سب اس کی بات سنیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. نہیں سمجھ آئی؟ اس کی مثال دے رہا. ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. یہ منافقوں کا ذکر ہے، سورہ بقرہ شریف میں پڑھیں آپ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ فرماتا ہے ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر. وہ حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جتنا مرضی آپ ان کو دلائل دیں، ثبوت دیں، سارا کچھ کریں، وہ پھر بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آگے سے کوئی ایسی بات نکالیں گے کہ وہ حق کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے. تو وہاں جو لفظ استعمال ہوا ختم اللہ، یہاں استعمال ہوا خاتم النبیین. اللہ فرماتا ہے ہم نے مہر لگا دی ان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر جو منافقت آ چکی ہے یہ اب باہر نہیں نکل سکتی، اور دین کا جو فیضان ہے وہ ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ مہر لگ گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت مانگا کرو. نہیں سمجھ آئی؟ ہدایت طلب کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور ہر وقت اس بات پہ رہا کرو یا اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اپنی تحویلیں نہ کیا کرو، اپنے علم کو سامنے نہ لایا کرو. وہاں علم، عقل، ہر چیز قربان کرنا پڑتی ہے، پھر جا کے ملتا ہے کچھ.
تو دوستو یہاں ختم اللہ علی قلوبہم کے اندر یہ سمجھا دیا گیا کہ خاتم کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے مہر. کیا معنی ہے؟ نہ باہر سے کوئی اندر جائے نہ اندر سے کوئی باہر آئے. اب اس کی بہت ساری آگے انہوں نے ایک اور اس کی مثال دی ہے کہ یسقون من رقیق مختوم، یعنی اہل جنت کو جو شراب پلائی جائے گی اور اندر کی خوشبو اور لطافت باہر نہیں کسی کو بھی معلوم ہو سکے گی. جنتی جو پئیں گے وہ جنتی ہی جانیں گے کہ اس کی لطافت اور خوشبو کیسی. یہاں شراب طہورہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. جو جنت کی نعمتیں ہیں نا وہ جس کو ملیں گی نہیں سمجھ آئی. قرآن کہہ رہا ہے بھئی آپ کو ملیں گی، آپ کا نبی کہہ رہا ہے، ایمان تو لانا ہے آپ نے. آپ کا نکاح ہوگا وہاں حوروں کے ساتھ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا ہے. نہیں سمجھ آئی. یہاں بہت سارے زانی ایسے ہیں جو مذاق کرتے ہیں نا، اور جی مولوی صاحب کہہ رہا ہے جنت کی حوریں ملیں گی، اور مولوی صاحب نہیں کہہ رہا، اس کی کیا جرات ہے؟ وہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، حضور کہہ رہے ہیں. تمہارا نکاح اس بیوی کے ساتھ بھی ہوگا جو دنیا میں تمہاری بیوی تھی. اگر وہ اچھی ہوئی، وفادار ہوئی، اس نے آپ کی عزت کا خیال رکھا، ہاں جی اس کے ساتھ نکاح بھی ہوگا. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جنت کے اندر جو تمہیں نعمتیں ملیں گی اس کی لطافت اور خوشبو اور وہاں شراب طہورہ جو تمہیں پلائی جائے گی. حضور نے یہاں جو لفظ استعمال وہ کہتے ہیں مختوم. بہر والوں کو نہیں پتا ہوگا بھائی ختم ہو جائے گی، اسی کو پتا ہوگا جس کے اوپر وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا. تو خاتم کا معنی ہے مہر لگا دینا. اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کسی کے اوپر مہر نہیں لگائی، نہیں لگائی. اس کا بھی آگے آ رہا ہے وہ بتاتا ہوں. تو لفظ خاتم کا معنی ہوا مہر لگ گئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. موضوع بہت بڑا ہے بھائی، تھوڑی سی اگر توجہ رکھیں گے. اس کے بعد میں کیا آیت مبارکہ سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ہاں جی چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، رکوع نمبر 5 ہے، میدان عرفات ہے، صحابہ کا بہت بڑا جمع غفیر ہے، آخری خطبہ ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضور کے اوپر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تحویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت ردیت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو پورا کر دیا. ردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام اور دین کو میں نے پسند کر لیا. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کا دن الیوم اکملت لکم، آج کا دن جو ہے تمہارا دین مکمل ہو گیا. یہ قرآن پاک کی آخری آیت مبارکہ ہے. قرآن کی آیات مختلف اوقات میں حضور پر نازل ہوئی. یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس خطبے میں آپ نے فرمایا کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اسی خطبے کے اندر آپ نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو ان کو دامن ان کا تھامن لینا. فرمایا ایک میری اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. انی تارک مستقلین کتاب اللہ وعطرتی وآل بیت. یہ بہت ساری حدیثیں حدیث کی کتب میں اور بہت سارے صحابہ نے اسے بیان فرمایا. قسمہ اٹھنے پر وہاں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملا، کہنے لگا یہ آیت اگر ہمارے ہاں نازل ہوتی ہم بطور عید کے دن عید کی طرح خوشی مناتے. اس آیت کے اندر تمہیں اتنی بڑی خوشخبری دے دی گئی ہے. پھر رولے پڑھنے کی لوڑ کی وہ کون کہہ رہا ہے جی سچ کو یہ ہے وہ ہے. روز آپ سنتے رہتے ہیں ڈسکشن. قرآن نے تو جب تمہیں یہ بتا دیا تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے اور تمہارے لیے اللہ نے جو دین پسند کیا ہے، اللہ نے وہ کہتا ہے جو میں نے پسند کیا اس مخلوق کے لیے وہ دین اسلام ہے اور یہ میری بڑی نعمت ہے ان کے اوپر. دین اسلام میں نے ان کو عطا فرما دیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے پسند کیا ردیت لکم الاسلام دینا، میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اور اسلام.
یہاں یہ بتایا جا کہ کتب سابقہ اور صحائف سماویہ میں اس سے پہلے یہ اعلان نہیں ہوا. دلیل دے رہا ہوں حضور کے آخری نبی ہونے پر. اس سے پہلے 3 کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل، اور کچھ صحیفے نازل ہوئی ہیں آسمانوں سے. ان میں سے کسی کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ آخری کتاب ہے، آخری دین ہے، یا بس ہم نے دین مکمل کر دیا. کسی میں یہ بات نہیں ہوئی. اگر ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور مبارک میں یہ نہ کہتے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا. حضور کے آخری نبی ہونے پر دلیل دے رہا ہوں. کتب سماویہ کے اندر یہ اعلان نہیں ہوا، کتب سابقہ کے اندر یہ اعلان نہیں ہوا کہ یہ بس آخری دین ہے اور یہی پسند کر دیا، آج دین مکمل ہو گیا. یہ لفظ نہیں ملتے. اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، یہ نہیں کہا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے حضور کے آخری نبی ہونے کی. جو نبی کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کا تو اس پر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے. وہ کون سا دین لے کر آیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی. قرآن کی نص قطعی کے مطابق کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں دین عطا کیا ہے نا وہ ہم نے مکمل کر دیا. وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ ختم ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے. اس کا پورا دستور ہم نے تمہیں عطا کر دیا. اس کے اندر جو کچھ بھی ضابطہ ہم نے رکھا وہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. وہ مکمل کر دیا وہ دین ہم نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد کوئی بھی نئے دین کی اعلان نہیں کر سکتا، نئے نبی ہونے کا اعلان نہیں کر سکتا. اگر یہ نہ ہوتا تو حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آج نہ تم میری توحید کی بات کرنی ہے، آج نہ تم اپنی رسالت کی بات کرنی ہے، آج تم نے ان کی بات کرنی جو تیرے بعد اس کائنات میں جلوہ گار ہونے والے ہیں. تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ حضرت سورہ صفات سب کے اندر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. جہاں نام بھی لیا گیا ہے. یہاں تو ہمارا ایک چھوٹا سا میٹرک کیا ہوا بچہ بھی اگر اس پر تیاری کرے نا ختم نبوت کے موضوع پر، وہ بڑے بڑے قادیانیوں کو نکیل ڈال سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، نکیل ڈال سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہیں بشارت سناتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد جو اس کائنات میں جلوہ گار ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا. کیونکہ حضور کے 2 ہی نام ہیں، وہ آپ بار بار آپ کو سنا چکے ہیں، بتا چکے ہیں. آسمانوں پہ احمد، زمین پر محمد. احمد کا معنی یہ ہے کہ جس نے رب کی ایسے تعریف کی ہو کہ کوئی کر نہ سکے، اور محمد کا معنی یہ بنتا ہے کہ رب نے جس طرح محمد کی تعریف کی ہے کسی اور کی نہیں. آسان ہے. الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد نام ہی ایسا ہے جس کو گستاخی کے ساتھ بھی اگر منہ سے نکالیں گے نہ پسند کرتے ہوئے بھی پھر بھی حضور کی نعت بنے گی. کفار نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ ہم جن کی مخالفت بھی کرتے ہیں ان کو محمد بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ آج کے بعد نہیں کہیں گے. انہوں نے کہا کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا مزمم کہیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. حضور کے پاس ایک صحابی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کو مزمم کہہ رہے. فرمایا وہ مجھے نہیں کہہ رہے، میرے رب نے مجھے محمد بنا کر بھیجا. ان کا مزمم کوئی اور ہوگا، مجھے تو رب نے محمد بنایا ہے. نہیں تو مجھے تو رب نے بنایا نا بھائی. رب نے قرآن میں کہا ما کان محمد، رب نے کہا نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. یہ قرآن سے ہے نا، تو کیسے انکار کریں گے؟ اس لیے حضور نے کہا کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، محمد سے شروع کرو. کہا کہ جس کے گھر میں ایک بچہ محمد والا ہو اس کے دسترخوان کو فرشتے دن میں 2 مرتبہ یاد کرتے ہیں. کہا کہ جس کے باپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا وہ نام رکھنے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نام محمد کی پکار ہوگی، محمد احمد 2 شخص آ جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں محمد احمد نام کے 2 شخص اٹھیں گے. ان کا جب حساب کتاب ہوگا فرشتے حساب کی طرف کوشش کریں گے. اللہ فرمائے گا ان کے نام کی وجہ سے انہیں جنت میں بھیج دو. سب سے پہلے پکارا جائے گا. صحابہ فرماتے ہیں کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کی شفاعت قبول ہو گئی، جنت کا دروازہ کھلا ہے، آپ افتتاح فرمائیں، جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ حضور جب اٹھیں گے کروڑوں کھربوں اربوں نام کے محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے کہیں گے تم بیٹھ جاؤ، اللہ اپنے محمد کی بات کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں رک جاؤ، ان سب کو بھی جنت میں لے جاؤ، ان کی نسبت بھی میرے محبوب کے نام کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد الیوم اکملتکم۔ اب حضور نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اور نبی کون ہے؟ ہم اسے مانے کہ تو نبی ہے۔ آپ کا ذہن مانتے ہیں پھر؟ تو جب قرآن آپ کو کہہ رہا ہے دین ہم نے مکمل کر دیا، خاتم النبیین ہو گیا، مہر لگ گئی، پھر آپ کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے کیوں نرم گوش آپ رکھتے ہیں؟ وہ آپ آگے بتاتا ہوں۔ دروشی ذرا پڑھے ساتھ حضور سے پہلے جو نبی تھے نا وہ ایک علاقے کے نبی تھے، کوئی ایک ضلع کا نبی تھا، کوئی ایک گاؤں کا نبی تھا، کوئی ایک شہر کا نبی تھا، ایک وقت کئی نبی بھی آئے ہیں۔ حضور جب آئے ہیں نا تو اللہ نے فرمایا یہ جو میرے رسول آئے ہیں نا یہ صرف عرب والوں کے نبی نہیں ہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ میرا نبی رسولوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول ہے۔ یہ حضور کی یہ ذات رسولوں کو بھی حضور رسول ہے، حضور رسولوں کے بھی رسول ہے۔ رسول بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور پر ضرور ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا۔ یہ جو تمہیں محبوب عطا فرمایا ہے یہ میرا محبوب سب کا رسول ہے، اور حضور خود کہہ رہے ہیں ارسلت علی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے رسول بنایا۔ اور قرآن کے اندر جو لفظ استعمال ہو جمیعہ، ساری کائنات کے لیے مجھے رسول بنایا ہے، یہ حضور کی ذات ہے۔ تو دوستو یہاں عرض کر رہا ہوں حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور کے بعد خلیفے ہیں۔ حضور نے کہا نبی نہیں، اگر نبی ہوتے تو حضور نبیوں کا ذکر کرتے نا، جس طرح عیسیٰ نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں میرے بعد جو آ رہے ہیں ان کا نام احمد ہے، انہوں نے خلافت کا ذکر نہیں کیا۔ حضور نے کہا میرے جو نائب ہوں گے وہ خلیفے ہوں گے، الخلافت ثلاثون سنہ، فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، مستند حدیث ہے۔ اس کے بعد حضور نے کہا کہ امارت قائم ہوگی، بادشاہت آ جائے گی، اور پھر یہ سارا جو اولیاء اسلام کا وہ سارا سامنے کر کے رکھ دیا۔ خلافت کو حضور نے فرمایا یہ میرے خلیفے ہوں گے، اور قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے سورہ نور پارہ 18 میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرما دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور انہیں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو اللہ نے دی ہے۔ حضور کے دور پاک میں جس شخص کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا ان کا نام کیا ہے؟ بولو نا بھائی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 50 نمازیں انہوں نے حضور کی موجودگی میں پڑھائی ہے، تمام صحابہ نے ان کی بیعت کی، ان کو خلیفہ تسلیم کیا، سیدنا علی پاک نے بھی ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ ان کے بعد حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، پھر مولا علی ہیں۔ مولا علی کے بعد 6 مہینے جو خلافت پر رہے اور 30 سال جس نے مکمل کی خلافت کی اس کو امام حسن کہتے ہیں۔ تمام اہل سنت کے نزدیک حضور کے 4 خلیفے نہیں 5 ہیں۔ کتنے؟ 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 یہ ویڈیو بن رہی، میرے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں، قرآن اور حدیث سے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو عمارت قائم ہوئی ہے، بات میں یار خلافت صرف اتنی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر خلیفوں کی جو خصوصیات ہیں وہ نظر آتی تھی۔ تو میرے دوستوں
نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو نبیوں کا اعلان ہوتا نا، جہاں خلیفوں کا اعلان ہوا ہے۔ پھر حضور نے کہا کہ زمین پر میرے 2 وزیر ہیں، آسمانوں پر بھی میرے 2 وزیر ہیں۔ یا رسول اللہ فرمایا میری حکومت نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، نیچے جو وزیر ہیں ان کا نام ابو بکر و عمر ہے، اوپر جو ہیں حضور نے فرمایا جبریل میکائیل ہے، نام بھی ہے بتایا اپنے خلیفوں کا۔ تو دوستو عرض کر رہا ہوں اس آیت پاک سے بھی پتہ چلا حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اپنے جو وقت کا حکم ہے اس کی بھی اطاعت کرو، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رجوع کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر تمہارا ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے کہ اس کا انجام سب سے اچھا ہوگا۔ اس آیت پاک میں بتایا گیا کہ ایک تو آپ نے فرما برداری کرنی ہے اللہ کی، اور دوسری فرما برداری کرنی ہے رسول کی، اور اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں کہا گیا کہ تم نے تابعداری اور فرما برداری کرنی ہے وقت کے حاکم کی۔ اس وقت کے حاکم سے مراد بھی خلیفے ہیں۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ حضرت ابوبکر کا دور پاک ہے تو آپ نے کہا کہ زکات دو، کچھ لوگوں نے انکار کیا، تھے وہ سارے مسلمان، نمازی تھے، حاجی تھے، قرآن کے قاری تھے، انہوں نے کہا زکات نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف آپ نے تلوار نکالی ہے۔ وہاں کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی گئی، کوئی والداری نہیں دیکھی گئی، تلوار نکالی۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے اتنا سخت اقدام کیا ہے، آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اسلام کے جو 5 رکن ہیں اس میں زکات بھی ہے، جس کے اوپر زکات فرض ہو اور زکات نہ دے اس کا نہ حج ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے، زکات فرض ہے، اگر زکات نہیں دیتا اس کی اور کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ زکات فرض ہے، زکات نہیں دینی، 2-4 ہزار روپے میلاد پہ لگا کے لوگوں کو بتا دینا جی یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے اس نے میلاد کرا دیا ہے، کوئی قبول نہیں ہوتا۔ اسلام کا رکن ہی کو نہیں مان رہا ہے، اسلام کا رکن ہی پوری نہیں کر رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تلوار نکالی ہے، بقاعدہ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ تو یہاں جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول کے بعد جو لفظ استعمال ہوا کہ وقت کے حاکم کی اطاعت کرنی ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ رسول کے بعد کوئی رسول ہوگا اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو قرآن سے کہ رسول کے بعد وقت کا حاکم ہو سکتا ہے، خلیفہ ہو سکتا ہے، نائب ہو سکتا ہے، علماء ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی ایک ہی ہے، خاتمً نبیین۔ بہت بڑا موضوع ہے بھائی، اب اس کو اگر میں کھولوں تو پھر بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ حدیثوں کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ وہ جو آیت مبارکہ پڑھی اس کا شان نزول بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان اللہ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تمہیں عطا کیے ہیں یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ملک شام کے اندر حضرت زید بن حارثہ بچپن کے اندر، اب میں اس کا شان نزول پڑھ رہا ہوں، بچپن میں وہ اپنی ماں کے ساتھ نکلے تو راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا اور ان کا مال اسباب بھی لوٹ لیا اور حضرت زید کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ بچپن کا عالم تھا، وہ بچپن کا زمانہ تھا۔ پھر حضرت خزام نے انہیں خریدا، خرید کر ان کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اوپر انہوں نے بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ نے بھی انہیں خریدا، انہوں نے خرید کر حضرت زید کو نبی پاک علیہ السلام کو بطور تحفہ، جو کہتے ہیں نا بطور تحفہ اور ہبہ جسے کہتے ہیں، وہ آپ نے انہیں پیش کیا۔ اب حضرت زید حضور کے پاس پہنچ گئے،
اس آیت کا شان نزول میں بڑا شارٹ و شارٹ پڑھ رہا ہوں بھائی. حضرت زید جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آیا اور ان کے کام کاج کیا کرتے تھے، انہوں نے پھر بطور تحفہ حضور سے جب نکاح ہوا ان کا حضرت خدیجہ تو انہوں نے یہ غلام ان کو دے دیا. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اس بچے کے ساتھ بڑا پیار کیا، بڑی رحمت اس پر فرمائی. تو یہ مشہور ہو گئے مدینہ شریف کے اندر، مکہ شریف کے اندر یہ مشہور ہو گئے کہ یہ حضرت زید بن حارثہ نہیں ہے، یہ زید بن محمد ہے. یہ مشہور ہو گئے. حضور ان کو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ حضور روحانی باپ تو ہے نا. استاد بھی روحانی باپ ہوتا ہے، مرشد بھی روحانی باپ ہوتا ہے، سسر بھی ہوتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام ان کو پیار کے ساتھ بیٹا کہتے تھے. لوگوں نے یہ مشہور کر دیا یہ زید بن محمد ہیں، اور انہیں زید بن محمد کے نام سے یاد کیا جانے لگا. ہر طرف انہیں لوگ کہتے ہیں یہ زید بن محمد ہے، زید بن محمد ہے. اب ان کو جب جوان ہوئے تو حضور نے اپنی پھوپھی کے گھر سے ان کا رشتہ مانگا. حضور کی پھوپھی جو تھی ان کی بیٹی کا نام تھا زینب سلام اللہ علیہ، ان کے والد کا نام تھا جاش. ان سے رشتہ مانگا. حضرت زینب اس نکاح پہ راضی نہیں تھی. بولو نا، اس نکاح پہ وہ راضی نہیں تھی. ان کے ذہن میں تھا یہ غلام ہے، میں ہاشمی خاندان سے ہوں، اور یہ بکتا بکایا حضور کے پاس پہنچ گیا. ان کے والد نے بھی انکار کیا. تھے وہ دونوں حضور کے غلام، اس کا والد بھی اور وہ بی بی پاک بھی. ان کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہوئی. میں آپ تفسیر میں نہیں جاتا ہوں. اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا جو فیصلہ میرا محبوب کر دے. اس نے آگے مجال نہیں کسی کی دم مارے یا اپنی بات کرے اور تحویلیں پیش کرنا شروع کر دے. نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہو گیا. اعلان آ گیا. انہوں نے جب وہ آیات سنی تو وہ دونوں ماں بیٹا جو ہے، باپ بیٹا بیٹی جو ہے، وہ حضور کے قدموں میں آ گئے. فرمایا ہم بھی حاضر ہیں، ہمارا مال بھی اولاد بھی جانے سب کچھ یا رسول آپ کے لیے حاضر ہے. حضور نے حضرت عمر سے پوچھا تھا نا کہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اس کو حضرت عبداللہ ابن شام نے بیان کیا، بخاری کی روایت ہے. وہ کہنے لگے میں اپنی جان کے بغیر آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا تیرا ایمان ابھی تک نہیں ہے، ابھی تک تیرا ایمان ہے ہی نہیں. بات نہیں سمجھ آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر. فرمایا ہاں اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. پتہ چلا ایمان کا دار و مدار یہ حضور کی غلامی میں ہے. اب یہ دونوں بیٹی اور باپ جو حضور کے پاس آ گئے. کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کی مرضی آپ فیصلہ فرمائیں، ہم حاضر ہیں. حضور نے حضرت زید کے ساتھ سیدہ زینب کا نکاح کر دیا. لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ ذہنی ہماہنگی جسے کہتے ہیں وہ نہ بن سکی. ذہن مختلف تھے. چند دن ہی گزرے تھے، حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی. جب طلاق ہو گئی، عدت کا وقت گزر گیا تو حضور نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا. کیونکہ حضور کی وہ پھوپھی کی بیٹی تھی. نکاح حضور نے کر لیا. اب کفار مکہ نے اور منافقوں نے تانا زنی شروع کر دی. انہوں نے اعلان کیا کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا. آپ سمجھ آ رہے ہیں؟ شان نزول پہنچ گئے ہو. انہوں نے یہ ہر طرف پھیلانا شروع کر دیا یہ اس کا بیٹا تھا تو اس کی بہو لگتی تھی رشتے میں، اس کے ساتھ نکاح کر لیا. دیکھو یہ کیسا ہے، یہ اس طرح کے بکواسات شروع کی. اب اللہ نے یہ آیات نازل کی ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. میرا محمد جو ہے یہ مردوں میں سے من رجالکم کسی کا باپ نہیں. یہاں یہ بتایا من رجالکم مردوں میں سے میرا محبوب کسی کا باپ حضور کے اور خاتم النبیین میرا رسول. اور یہاں قرآن کریم کی اس آیت سے ایک نہیں اس کے ساتھ دو چار اور آیات بھی ہیں. یہ واضح بتا دیا گیا لے پالک بچے کو تم اپنی ولدیت نہیں دے سکتے.
اور یہ جرم ہے، شریعت کے خلاف ہے یہ۔ حضور نے کہا یہ زید بن محمد نہیں ہے، یہ زید بن حارثہ ہے۔ روحانی طور پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں تو وہ تو الگ ایشو ہے، یا میرے والد کی طرح ہیں، تو اسے اپنی ولدیت نہیں دے سکتے بھائی۔ قرآن نے کہا کہ میرا نبی رسول جو ہے یہ میرے رجالکم، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، حالانکہ حضور کے بیٹے بھی پیدا ہو گئے اپنے ذاتی۔ حضرت ماریہ قبطیہ سے حضور کے بیٹے کا نام حضرت سیدنا ابراہیم ہے۔ وہ چلتے پھرتے تھے، حضور ان کے ساتھ بڑا پیار فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جو ہے آپ کی گود مبارک میں ایک طرف امام حسین تھے اور ایک طرف امام حضرت سیدنا ابراہیم تھے جو حضور کے بیٹے ہیں۔ تو جبریل آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں میں سے ایک قربان کرنا پڑے گا، تو آپ کس کو جو ہے نا ملک الموت کے حوالے کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان، اپنے نبیوں پر اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں بھائی، بہت بڑی آزمائش ہے۔ کوئی بھی اپنے جگر کا ٹکڑا نہیں دیتا، اور اس لیے کسی شاعر نے بھی کہا تھا فکر پیا دل پاک نبی دے، کس نو سینے لاواں کس نو دور ہٹاواں، ایک میرا دختر جایا، یہ پورا تفسیر اس نے لکھی ہے۔ اس نے کہا ان دونوں میں سے ایک آپ کو دینا پڑے گا، ایک کو قربان کرنا پڑے گا، یہ فیصلہ آپ کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک ہی موت ہوگی اور ایک کو اسی وقت ہم ملک الموت کو بھیج کر اس کی روح کو قبض کر لیں گے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر آپ نے امام حسین کی طرف دیکھا، فرمایا جبریل اگر میں حسین دیتا ہوں نا، اس کے جانے سے حسن کو صدمہ ہوگا اور حسن کا بازو ٹوٹ جائے گا، اور میری بیٹی جو ہے وہ بیٹے کے لیے تڑپ جائے گی، اور میرا بھائی علی مرتضیٰ اس کے لیے تڑپ جائے گا۔ یہ اگر دیتا ہوں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس کی نانی کو بھی تکلیف ہوگی، نانا کو بھی ہوگی، بھائی کو بھی ہوگی، ماں کو بھی ہوگی، اس لیے حسین نہیں دیتا، میں حسین کے اوپر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں اور کہتا ہوں تم ابراہیم کو لے جاؤ، اس کی تکلیف اس کی ماں کو ہوگی یا مجھے ہوگی۔ ان کی موت پر حضور روئے۔ اس ایک حدیث کو ہمارے علماء بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام حسین کا مقام آپ خود ہی دیکھ لو۔ وہ اکثر ایک حدیث میں سناتا رہتا ہوں، جس کو اہل حدیث نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور جب مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے تو چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک کالا کلوٹا بچہ جو سائڈ پہ کھڑا تھا، حضور نے اسے اٹھا لیا اور اس کے رخسار کو چوما سینے کے ساتھ لگایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ جس بچے کو آپ چوم رہے ہیں یہ بچہ آپ کے خاندان سے نہیں، یہ ہاشمی نہیں، یہ تو کسی غلام کا بچہ ہے، آپ اسے کیوں چومتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر ایک خاص بات ہے، کل میرا بچہ حسین بھی اسی جگہ کھیل رہا تھا، اور یہ میرا حسین جس جس جگہ اپنے قدم لگاتا تھا نا، اس جگہ سے یہ مٹی اٹھا کر کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا، کبھی منہ کے ساتھ لگاتا تھا، یہ خاص کوالٹی کی وجہ سے اسے چوما جا رہا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے جب یہ پڑھا تو وہ کہنے لگے معدوم نہ تھا سایہ شائع ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم، وہ ان کی وفات پر آپ روئے۔ آس بن وائل جو بہت بڑا منافق تھا، اس نے کہا کہ یہ محمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، ظاہر ہے ان کا وارث ہی فوت ہو گیا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ باپ کا سلسلہ بیٹے سے چلتا ہے، تو اس کی تو آگے نبوت ہی ختم ہو گئی، سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اس کو تو اب نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ ابتر ہے۔ یہ اس نے بکواسات کیے، حضور بڑے غمناک ہوئے۔ اللہ نے پھر قرآن کریم کی وہ چھوٹی سی جو صورت ہے اس مرتبے کے لحاظ سے وہ بڑی صورتوں سے بھی بڑی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے انا اعطیناک الکوثر، آپ کو نہ کثیر دیا۔ کتنے بندے تھے جی؟ بڑے کثیر لوگ ہیں، کتنے کثیر،
سننا، نہ کثیر دیا نہ اکثر دیا، نہ اکثر دیا نہ کثیر دیا، نہ کثار دیا. جو پڑھے لکھے ہیں نا اس کا اینڈ بتا رہا ہوں. نہ اکثر دیا، اکثر لوگ تھے جی بھائی زیادہ تھے. کثیر لوگ تھے اس سے بھی زیادہ تھے. کثار بہت ہی زیادہ تھے، گنتی میں نہیں آ رہے تھے. کثیر، اکثر، کثار تک اینڈ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کثار سے آگے چلے جاؤ. محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے جہاں سب ختم، جس کا آگے کوئی اینڈ ہی نہیں. فرمایا اس کا محبوب دوسرا کنارہ ہی کوئی نہیں. اس کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے اور ان کی نسل ہے. حضور کے 3 بیٹے فوت ہوئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بھی کچھ محدثین نے کہا 4 تھے. اور حضور نبی پاک علیہ السلام کا حضور نے خود فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو بیان کرتے ہیں، حضور نے کہا اگر میرا ابراہیم جوانی کو چڑھتا تو یہ میرے بعد نبی ہوتا، کیونکہ نبی کے بعد نبی اس کی اولاد ہے. لیکن آگے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہر بیٹے کا، ہر اولاد کا سلسلہ اس کے بیٹے سے چلتا ہے. ظاہر ہے میجر محمد اذان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان سے ان کا سلسلہ چلا ہے نا. بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میں سے کئی شادی شدہ ہیں تو آپ کا سلسلہ کس سے چل رہا ہے؟ بیٹے سے چل رہا ہے، بیٹی سے نہیں. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے کہا کہ میرا سلسلہ اولاد جو ہے اور نسب اصل کا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا. موضوع نہیں نا میرا یہ کہ میں اس کو بیان کروں، یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن یہ حدیثیں آ گئی اس کے سامنے. تو دوستوں عرض کر رہا ہوں، حضور نے کہا میرا سلسلہ نسب اصب جس کو آپ اولاد رسول کہتے ہیں، حضور کی حدیثیں ہیں، مستند ہیں. فرمایا وہ فاطمہ سے، اس لیے جو چادر میں تھے وہ 5 تھے، اس میں فاطمہ تھی. مبالغے کے وقت جب نبی کی عزت خطرے میں تھی جو سامنے آئے وہ 5 تھے، اس میں فاطمہ تھی. جن کے ساتھ مبادلت کرنا فرض قرار دے دیا گیا اس میں سیدہ فاطمہ تھی. تو یہاں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان سب سے انوکھی اسی لیے ہے کہ ان سے حضور کی اولاد کا سلسلہ چلا. کوثر، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ تمہیں اصلی سید نظر آئیں گے انشاءاللہ. سید ہوتے ہی وہ ہے جو فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہو. حالانکہ مولا علی نے اور بھی شادیاں کی، ان کی اولاد سید نہیں ہے، وہ علوی ہے. اور اس کے علاوہ جو خاندان ہاشم کے لوگ ہیں وہ سید نہیں ہیں. خاندان ہاشم سے بہت سارے خاندان ہیں، وہ سید نہیں ہیں. خاندان کا نسب حسب ان کی عزت بڑی ہے، سید نہیں ہے. اور حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے کہا قیامت کے دن جب اولین آخرین منافقین مومنین سارے جمع ہو جائیں گے، فرمایا اس دن یہ سارے آپس میں مکس ہوں گے، میرا حسب نسب اس دن بھی الگ تھلگ ہوگا. یہ حضور کا فرمان ہے. تو دوستو یہاں پھر میں نے تمہیں بتایا کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی. حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح، پھر انہوں نے طلاق، پھر حضور کے ساتھ نکاح. انہوں نے کہا کہ یہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کے بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا. تو قرآن نے کہا کہ میرا رسول جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. ہاں جی، بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین، اور میرا رسول جو ہے یہ آخری پیغمبر ہے. اور ختم نبوت جو آپ پہلے پیچھے سن چکے ہیں کہ مہر لگا دی گئی. خاتم کا معنی مہر لگانا، نہ باہر سے کوئی اندر آئے نہ اندر سے کوئی باہر آئے. مہر لگ گئی، بس بند کر دیا گیا یہ چیپٹر. اس کے بعد خلیفے ہو سکتے ہیں، ان کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں، نبی نہیں ہو سکتا. تو دوستو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے تاجدار ختم نبوت، کیا کہے؟ چھوٹے سے بچے سے کچھ اس کا کیا معنی ہے بتائے گا؟
بھائی اس میں الجھنے والی کوئی بات ہے نہیں بات سمجھ آئی؟ اس میں ٹھیک ہے تمہیں مولانا صاحب کے ساتھ اختلاف ہوگا، ہونا بھی چاہیے، لیکن جو لفظ استعمال ہو رہا ہے تاج دار ختم نبوت، اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا جو تاج ہے نا نبوت کو، تو جو تاج ہے سب سے بڑا وہ حضور کے سر پہ ہے۔ آپ کو میں نے بتایا آدم علیہ السلام نے اپنی مخلوق کو جب کلمہ پڑھایا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کلمہ پڑھایا تو کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ان کو پڑھایا۔ اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سب نبیوں نے اپنی امتوں کو اپنا کلمہ پڑھایا، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کا یہ کلمہ نہیں تھا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربیوں کے، پاکستانیوں کے، ایرانیوں کے رسول نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ وہ حدیث شفاعت آپ نے نہیں سنی؟ قرآن کہتا ہے مقام محمود حضور کو دیا جائے گا، وہ آپ روزانہ کئی دفعہ صبح کی نماز میں پڑھتا رہتا ہوں، آقیم الصلاۃ دلوک الشمس سے غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کہ محبوب ہم نے ان قریب آپ کو مقام محمود عطا کرنا ہے۔ میں یہاں اگر کتاب کھولوں تو پھر بہت ٹائم چلا جائے گا، مقام محمود حضور کے لیے آدم کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے ابا جی تسی سن ابا جی لگ رہے ہو، آج اگے ہو نظر 50,000 سال میں دینے سوے لیتے تھے سورج کچھ مہربانی فرماؤ، وہ کیسن میں دے اللہ تعالیٰ نے وہ جڑا نہ اللہ کیسی دانا نہ کھا تو میں کھاتا تو معافی منگی، میں دے آج اس کے سامنے کوئی گل نہ کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں کریں گے، موسیٰ نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ وہ کہیں گے سارے کے سارے رل کے حضور کے پاس چلے جاؤ، اور حضور تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، حضور کہیں گے آنا لہا آج میں ہی تو ہوں تمہارا فریاد رہا۔ تو اس تاج دار ختم نبوت کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے بڑا جو تاج ہے نبوت کا وہ بھی حضور کے سر پہ ہے، اور سب سے بڑا شفاعت کا جو تاج ہے وہ بھی حضور کے سر پہ ہے۔ تو اگر یہ آپ نہیں کہتے تاج دار ختم نبوت زندہ باد، تو پھر آپ کس کو زندہ باد کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ کے دماغ میں کوئی اور ہے کہ کوئی زندہ ہے؟ جس کی نبوت زندہ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور جو آخری نبی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو خاتم النبیین ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے یہ نعرہ لگاتے ہوئے پریشانی نہ کیا کریں، اور یہ نعرہ دیکھیں بات میں ابھی ادھر ہی جا رہا ہوں، تھوڑا سا چلو ٹائم تو لگے گا لیکن شارٹ آپ کو بتانا ضروری ہے، یہ ریکارڈ کر رہا ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس 5 منٹ ہے، اس میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے نا، حضور نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ یہ حضور کی موجودگی میں بھی ان کے پاس آیا ہے، یہ اندر گیا ہے کمرے میں، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے تو نبی تسلیم کر لیں، میرے بعد آپ اعلان کر دیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے کہا تو کذاب ہے، کذاب تو میں نے جھوٹا ہے، یہ میں کیسے اعلان کر سکتا ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ یہ پھر وہاں سے چلا گیا اور اس نے جا کر جماعت تیار کی، لوگوں کے سامنے اس نے بکواسات کیے، 60,000 کی یہ فوج لے کر نکلا اور اس نے اعلان کیا اس کے مقابلے میں سب سے پہلے اس وقت کے جو سب سے بڑے مولانا صاحب تھے اور سب سے بڑے اہل علم تھے اور رسول اللہ کے جانشین تھے اور نائب مصطفیٰ تھے، سب سے پہلے اس کے مقابلے میں جو شخصیت نکلی ہے اس کو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تھوڑے دن فتوی لاوی اسی انہوں نے خلاف ہو جاما کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا ہے، 10,000 کا لشکر جرار لے کر حضرت بکر صدیق نکلے، انہیں پتا تھا یہ جھوٹا ہے۔ 700 حافظ قرآن شہید ہوئے اس جنگ کے اندر، اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ۔ کیا نام تھا جی؟ یہ لڑی ہے پھر اور اس جنگ کو جس نے فتح کیا اس کا نام ہے اللہ کی تلوار، سیف اللہ، اور آپ جانتے ہیں میں ابھی نام نہیں لیتا، آپ بتائیں گے کیا نام تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضور نے کہا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور خالد خود کہتا ہے کہ میں وہ ٹوپی ساتھ لے کر جاتا تھا جس کے اندر حضور کا منہ مبارک تھا, اور پھر مجھے پتہ ہوتی تھی آج ٹائم نہیں میں اگر چلا جاؤں. تو دوستو عرض کر رہا ہوں یہ اس وقت سے جنگ لڑی ہوئی. یہود و غنود کی کوشش ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی, اور انہیں پتہ ہے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے, اس کو چھیڑ کر انہیں لڑا دو آپس میں. پہلے انہوں نے فرقے بنائے آپ کے پاک و ہند کے اندر, بڑے بڑے مولانا انہوں نے خریدے. ٹھیک ہے, جنہوں نے پہلے دیکھا تھا حضور نور ہے, بعد میں انہوں نے کہا نہیں نور ہے. یہ جھگڑا ہی ہوا نا, خرید لیے. اس دور میں جس دور میں 100 روپیہ بہت بڑا جس کے پاس 100 روپیہ ہوتا تھا, اس دور میں 1500 روپیہ انگریز کی طرف سے ان کو دیا جاتا تھا. واقعہ کربلا آپ پڑھ لیں, 18,000 مولوی خریدے گئے, انہوں نے فتویٰ دیا حسین کو قتل کرو. کہاں بیٹھے ہوئے آپ, یہ کام چل پڑا, چلتے 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 ہاں جی اسی طرح یہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ پیدا ہوا. اس کی لمبی ہسٹری اگر آپ نے دیکھنی تو میں پیش کر دوں گا. یہ پہلے ایک محکمے کے اندر کلرک لگا, اسے عربی کے ساتھ بڑا مطلب وہ تھا, عربی اس نے پڑھی. اس کے والد جو ہیں وہ حنفی اور اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے, وہ بہت اچھے لوگ تھے اس کے والدین اور اس کا خاندان. سب سے پہلے اس نے عیسائیوں, ہندوؤں اور یہودیوں کے ساتھ مناظرے کیے. وہاں سے بڑی پذیرائی ملی ہے, مسلمانوں نے بڑی واہ واہ کی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک مسجد کے اندر اس نے آہستہ آہستہ یہ اپنا اس طرح ذکر نہیں کراتا تھا, یہ کہتا تھا حضور آخری نبی ہے, وہ خاتم النبیین ہے, وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب اس نے دیکھا نا کہ لوگ بہت تو مجھے چاہتے ہیں, اور اب اس نے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا انکار کیا, اور ان کے بارے میں اس نے ایسے ایسے بکواسات کیے. وہ میں مجھ سے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو بتاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے گندے لفظ استعمال کیے وہ میں نہیں کہہ سکتا. ہماری لائبریری میں سب کچھ اس کے لیے پڑا ہوا ہے. پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کا پھر ہمارے علماء نے رد کیا, اور سب سے پہلا رد جو ہے وہ گولڈا شریف سے پیش کیا گیا. شمس الہدایہ کتاب لکھی حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ نے. پھر اس نے آگے سے جی اس کتاب کے اوپر چیلنج کیا کہ آپ عربی نویسی کا مقابلہ میرے ساتھ کریں, آپ بھی عربی لکھیں میں بھی لکھتا ہوں. آپ نے چیلنج قبول کیا. تو یہ بات ہے جی 1899 کے اندر حضرت خواجہ پیر میر شاہ نے شمس الہدایہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے. قرآن و حدیث اور اسرار صحابہ سے آپ نے اس کو جواب دیا. قطعی دلائل سے آپ نے ثابت کیا حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. قرآن کے اندر ہے, یہ انکار کرتا نہیں مانتا ہے. اور بھی اس نے بکواسات کی ہے. بہرحال 20 فروری 1900 کو حکیم نور الدین نے حضرت قبلہ عالم کو بدریہ خط 12 سوال لکھ کر بھیجے. آپ نے ان کا جواب دیا, اور آپ نے صرف ایک سوال ان کے اوپر کیا جس کا ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا. 115 سال گزر گئے بھائی, جواب نہیں آیا. حقیقت معجزہ کی تشریح کریں. سب قادیانیوں کو کہہ رہے ہیں حقیقت معجزہ کی تشریح کریں, اور قادیانیوں حقیقت معجزہ کی تشریح کریں, نہیں کر سکے. صدی سے زیادہ گزر گیا, ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. یہ خواجہ صاحب نے 15 سوالوں میں ایک سوال کا جواب دیا ہے. اس کے بعد 1900 کے اندر یہ اشتہار گولڈا شریف میں موصول ہوا, اور 24 اگست 1900 کو آپ گولڈا شریف سے روانہ ہوئے, جس میں اس نے کہا کہ آپ عربی نویسی کا مقابلہ میرے ساتھ کریں. مناظرہ بادشاہی مسجد میں ہوگا. آپ لالا موسیٰ ریلوے اسٹیشن پر جب پہنچے تو اس وقت آپ کے ساتھ 50 جید علماء کرام تھے, اور پورے برِ صغیر کے اندر ہر طرف پیر میر علی شاہ کا نام لیا جا رہا تھا. اپنے بیگانے سارے اہل تشیع, اہل سنت, دیوبندی, وہابی, یہ جتنے بھی فرقے ہیں, ان سب کا اس وقت اگر کوئی لیڈر تھا وہ پیر میر علی شاہ تھے. ان سب کی طرف سے آپ نے چیلنج قبول کیا, اور آپ ہاں جی 24 جولائی 1900 کو یہ اشتہار موصول ہوتا ہے جس میں چیلنج ہوتا ہے, اور 24 اگست 1900 کو آپ گولڈا شریف سے روانہ ہوتے ہیں. اور جب آپ 25 اگست کا دن گزر گیا, آپ جب لاہور میں پہنچے تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے, علماء نے اور پڑھے لکھے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. مسجد جو ہے وہ یہ بادشاہی مسجد بھر گئی, تو یہ نہیں آیا سامنے, اور نہ ہی اس کا کوئی اور
انتظار ہوتی رہی، کرتے کرتے 29 اگست آ گیا. ایک اس نے وفد بھیجا، اس نے کہا کہ انہیں کہو کہ قادیانی جماعت کا ایک وفد حضرت قبلہ عالم کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ مبالغہ کریں کہ ایک اندھا اور ایک اپاہج آپ اسے ٹھیک کر دیں. میں اگر ٹھیک کر دوں تو لوگ مجھے نبی مان لیں، اگر آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کو لوگ حضور کا غلام مان لیں. آپ نے فرمایا تو اندھے اور اپاہج کی بات نہ کر، وفد نہ بھیج، میرے سامنے آ، قبروں پہ ہاتھ رکھ، میرے لیے شاہ غلام بن کے مردے زندہ کرے گا. یہ چیلنج آپ نے کیا ہے. یاد کر لو، میں آ رہا ہوں قریب. آپ نے کہا تو اندھے اور اپاہج کی باتیں نہ کر، مردے زندہ کرتے ہیں. تو قبر پہ ہاتھ رکھ، اگر قبر کے اندر میرے رسول کا غلام ہوا کلمہ اسی کا پڑھے گا اور کہے گا وہ خاتم النبیین ہے. دوسرا آپ نے کہا تو کہتا ہے عربی نویسی، آپ عربی لکھنے کا مقابلہ کرے گا، تو کیا مقابلہ کرے گا عربی لکھنے کا؟ آپ میرے سامنے بیٹھ. نبی وہ ہوتا ہے جس کے مددگار فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتے اس کی بات سنتے ہیں. تو آج تو جنات بلا لے، عربی تو کیا لکھے گا؟ آپ نے فرمایا اس وقت، سنیں بھائی لفظ سنیں، یہ لکھا ہوا کہتے ہیں اس وقت رسول اللہ کے ایسے خادم اور غلام پاکستان اور دنیا کے اندر موجود ہیں، لکھنا تو دور کی بات ہے، وہ قلم کو حکم دیں گے اٹھ ہمارے نبی کا نام لکھ اور وہ لکھے گا. یہ دو چیلنج تھے آپ کے. وہ نہیں آیا. پھر 29 اگست 1900 کو پھر آخری کتاب ہوئے اور وہاں پھر اس کے بعد اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا، پھر بکواس کیا اور آپ نے آخری کتاب لکھی جو آج ایک صدی ہو گئی ہے. اس کا نام ہے سیف چشتیائی. کیا نام ہے اس کا؟ سیف کہتے ہیں تلوار کو، چشتیوں کی تلوار. صدی گزر گئی. اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب کے اندر اس کتاب کا حوالہ دیا. اشرف علی تھانوی دیوبندی حکومت امت دیوبندیوں کا بہت بڑا پیر عالم، وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر اگر کسی نے ختم نبوت پر کوئی کام کیا یا مرتے دم تک قیامت کے آنے تک اگر کسی کو کوئی جواب دینا ہے تو سب سے مضبوط دلائل آپ کو سیف چشتیائی میں ملیں گے، کیونکہ یہ خواجہ صاحب کی کتاب حضرت پیر مہر علی شاہ کی اور یہ حضور کے حکم سے لکھی گئی ہے. اور اسی بات کو انور شاہ کشمیری دیوبندی نے بھی لکھا. اور آج بھی جو دیوبندی عالم ہے صحیح جو پڑھے لکھے اہل تشیع یا سارے لیول کے اوپر لیول کے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، علامہ اقبال جیسے لوگ پیر مہر علی شاہ کو اپنا پیر مان چکے ہیں، ان سب نے لکھا. اس لیے فاتح قادیانیت جس ہم بھی کہتے ہیں پوری صدی کے اندر پیر مہر علی شاہ ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے سے نا یہ یہودی جو ہیں یہود و نود ہمارا ٹیسٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. فرانس کے اندر پچھلے دنوں میں ہوا، اس سے پہلے خاصے چھاپے گئے. ہمارے حکومت کے اندر پچھلی حکومت نے وہ بل پیش کیا جس میں یہ لفظ ہٹانا چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ آپ سب کو پتہ ہے، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے ایسے یہ کام ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے. آج بھی میں نے جس فلم کا آپ کے سامنے کہا 92 والے نے بتایا کہ حضور کے خلاف انہوں نے فلم بنائی ہے، یہ بھی جب یہ تقریر چڑھے گی اس کے ساتھ اس کا پورا حوالہ آ جائے گا، وہ دیکھ لینا. یہ کام وہ کر رہے یہودی، وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں. کہتے ہیں چور جب چوری کرتا ہے نا، یہ میری آخری باتیں بڑی کام کی، جس گھر میں چوری کرنی ہوتی ہے اس گھر میں پہلے وہ پتھر پھینکتا ہے. اگر کوئی اندر سے باہر کی لائٹ جلا دے نا، وہ سمجھ جاتا ہے گھر والے جاگ رہے ہیں. اور رات کو چوکیدار جس بازار میں ہوتا ہے نا، وہ ایک آواز ضرور لگاتا رہتا ہے، خبردار. اس سے یہ کہتا رہتا ہے خبردار، تاکہ چوروں کو پتہ چل جائے یہاں کا چوکیدار ہے. بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ کام آپ سب نے کرنا ہے کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا حضور کا. یہ مولویوں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ آپ کے بعد مولوی صاحب ہی کریں گے، کیونکہ قبر میں جب سوال ہوگا تو مولانا صاحب سے بھی ہوگا تو آپ سے بھی ہوگا. ایک ایک بندے سے پوچھا جائے گا تو کیا کہتا تھا دنیا میں، تیرا ایمان کیا تھا، تو سوشل میڈیا پہ بیٹھتا تھا ادھر بھی جواب نہیں دے سکا حضور کی عزت و ناموس کی، تیرے منہ میں زبان ہی نہیں تھی، تیری قلم میں طاقت ہی تھی، تو نے بالکل
जो भी मनसब तेरे पास था उसके मुताबिक तूने हुजूर के लिए कोई काम किया बता। वहां तो तुम कहते हो जी मर के पहुंचा हूं यहाँ दिल रुबा के वास्ते, ना खान पढ़ना तो तुसी 15-15 हज़ार के 60 छोड़ने की मार के पहुंचा हूं, वो ना खान भी पहुंचे तो तुसी पहुंचे हो हैं जी। कवाल कवाली कर रहा है जी, चरस पी के तुसा लाख रुपया उसके 60 छोड़ा और कह रहे हो जी कि बड़ा चढ़ा रही है दूर नाशे की बड़ी नात पे पढ़ना। बात नहीं समझ आ रही है। मार के पहुंचा हूं यहाँ, तू दुनिया में रसूलुल्लाह के लिए नहीं मरा है तो आखिरत में मेरे हजूर के तू कब्र में क्या जाकर कहेगा कि मैं तेरे लिए मर के आया हूं। हजूर के लिए वो मरा है जिसने हजूर के लिए बात की है। अब ये क्योंकि ये मसला ऐसा था कि हर तरफ से ये मामला शुरू हो चुके हैं और मुसलमानों के अंदर ये क्योंकि बताना जरूरी है उनको कि आप खातिमुन नबीयीन के उम्मती हैं, आपको पता होना चाहिए। हम किसी जिली नबी को किसी को भी नहीं मानते, हजूर ही है और हजूर आखिरी नबी है और उसके बाद कोई नबी नहीं। हजूर ने कहा मेरे बाद अगर नबी कोई होता तो हजरत उमर होता। ये जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है और बुखारी के अंदर जो हदीस है वो क्या है, हजूर ने कहा ऐ अली तुम इस बात पे खुश नहीं होते, तेरा ताल्लुक और मेरा ताल्लुक ऐसा है जिस तरह मूसा का हारून के साथ था, लेकिन हारून नबी हुआ है, तू नबी नहीं है, तू विलायत का मंबा मरकज है। अगर हजूर के पास अली जो है ना वो नबी नहीं बन सके, हसन नहीं बन सका, हुसैन नहीं बन सका, बकर नहीं बन सका, उमर नहीं बन सका, उस्मान नहीं बन सका, तो ये कहां से कहां आ गया है। फिर नबी के लिए एक और बात, नबी जिस जगह विसाल करता है उसी जगह उसको दफन करना होता है। हजूर हजरत ऐशा के हुजरे में आपने विसाल के तो हजूर को वहां ही जो दफन मुबारक आपका जो मिजार मुबारक बनाया गया। पीर जमात अली शाह सरकार ने इसके बारे में क़यादानी के बारे में पेशन गोई फरमाई। उन्होंने कहा कि ये मरेगा लेटरीन के अंदर। ये कहां मरा है फिर? तो ये क़यादानी जो उसके बड़े आशिक है ना उनसे कहते हो उस लेटरीन में तुमने दफन क्यों नहीं किया, उस कांटे को तुमने उधर करना था ना। बात नहीं समझ आई है, ये झूठा था इसलिए। तो दोस्तों इसने जो गुस्ताखियां की हैं आपके कुरान की, नबी की और गालियां जो इसने दी हैं नबियों को, वो मेरे पास इसकी पूरी एक किताब मौजूद है। ये इसके ऊपर लिखा है यौम फतेह अज़ीम, हमारे गोल्डा शरीफ से जारी हुई है, ये बुखारी सैयद उन्होंने लिखी है। उन्होंने इसकी किताबों के हवालों से ये किताब भर दी है। इतनी गुस्ताखियां की है मैं एक इधर नाम ही नहीं ले सकता। कुरान के बारे में, हजूर के बारे में, हजूर की बेटियों के बारे में, आपके बारे में गालियां बकी है इसने क़यादानी, ये ऐसा आदमी है। तो अर्ज कर रहा हूं कि अब ये सिलसिला जब देखा गया ना कि कोई बंदा भी नहीं बोल रहा है भाई और बस एक थोड़ा सा बस बयान दे देना, तो अल्लाह ताला ने फिर ड्यूटी लगाई एक बंदे की, टांगों से माजूर था, बजाय टांगों से माजूर था। ठीक है मेरा भी इख्तिलाफ है, तेरा भी है, उसका भी है, होता है। तारक जमील साहब के बारे में उन्होंने अच्छा नहीं कहा, लेकिन तारक जमील उनकी कब्र पे गया कि नहीं गया? और बोलो ना भाई, सिराजुल हक गया है कि नहीं गया? अहले हदीस का सबसे बड़ा आलम जो ज़हीर इलाही का बेटा है वो गया कि नहीं गया? ये बड़े बड़े लोग क्यों उनकी कब्र पर गए, वजह क्या है? उन्होंने कहा बाबे के साथ हमारे इख्तिलाफ बिल्कुल हैं, होते रहेंगे, बाबे की जुबान जरा सख्त थी, ठीक है, सारे मामले अपनी जगह, लेकिन बाबे ने जो बात हमारे अंदर जिंदा ताबिंदा की है वो है ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात आप अपने ज़हन में रखें, इख्तिलाफ रखते रहो ना, तुम्हारा होगा। तुम अपने लीडर की वजह से मतलब है ये नहीं कह सकते ना, लीडर तुम्हें क्या देगा। और थोड़ा सा ना तासुब उतार के, वो ऐनक उतार के थोड़ी देर के लिए वाबी सुन्नी शिये से निकल कर उनकी तकरीरें जो 5-5, 6-6 मिनट के जो उनके क्लिप पड़े हुए ना जो हुजूर की जात के हवाले से, जरा वो सुन लो भाई। हुजूर ने उस गधे से कहा कि, उस गधे ने कहा कि मैं उन 70 गधों में से एक आखिरी गधा हूं जिनके ऊपर सिर्फ नबी उनकी पुश्तों पर बैठे। तो या रसूलल्लाह मैं गवाही देता हूं जिस तरह मैं आखिरी हूं ना उनमें, आप नबियों में खातिमुन नबीयीन। जरा सा गधे को भी क्या गुजरे हैं, इतना भी ऐसी हुजूर पाक इस्तेमाल कर सकते। ऐसा सा गुस्सा चढ़े है कि नहीं जी वो तो गालियां देते थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। थोड़ी देर तू आपकी जात छोड़ देता। मौला अली ने चेहरे पे बंदे थुका थे, आपने छोड़ देता। आप फरमाया जरा तू मेरे चेहरे पे थुका ना, ये मेरा मामला ना,
میں اپنے معاملے دے بدلے نہ لینا تے پہلے میں تنوں اللہ نے دشمن سمجھ کے پہ مارنے کوئی تھوڑا جا خدا نہ خوف کر لو ایڈا بھی لیڈراں پیچھے نہ چلو اور ایڈا بھی نہ کہو کہ یار جی کیوں ایسا یہ جڑا اتنا اعلیٰ کام نہ کیتا اور پھر لوگاں دیکھ لیا کہ تو سارے یہودیاں نہیں جڑی میڈیا نا وہ کہہ رہی ہے 1,70,00,000 بندے جنازہ پڑھا اس واسطے کچھ خدا نہ خوف کیتا کرو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس کے جنازے میں 40 چلے جائیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس کے جنازے میں 100 چلا جائے یہ حدیثہ تو سنی پڑھی ہے انہوں نے بخشش ہو جائے اتنی دنیا کیڑی لالچ ہے جی کسا کیڑے پیسے ملے اس سردی میں کون کیوں گیا جی وجہ کی میں بابیاں نے بہت سارے علماء نے تقریریں خود سنیاں اور میرے کو ریکارڈ ایک موجود ہے روئے نو اس ڈڑے سے انہاں کو ایک بندہ ہے جڑا دلارانہ طریقے نال باہر نکلے حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ انہاں کام کیتا نا بابو جی سرکار فرمایا 1974 کا دیانیاں کافر قرار دیتا گیا اسمبلی کے اندر کہنے جی پٹھو دیتا پٹھو نہیں دیتا پٹھو کو دلوایا گیا نا پٹھو بھی آسانی نال بات نہیں آنا سی پٹھو قابو کر کے کام کرایا گیا ہون بھی جڑے بیٹھے نا قابو تسی کر سو تے کام ہو جاسی ایڈا کیڑا مسئلہ ہے جی یہ سب تبدیل کرنے سے ہن نامی دی جڑی کتاب ہے انگلش میں اسے جو حضور نے ختم نبوت نہ لفظ کاٹ دیتا گیا اور بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں اسی روز نہیں سی کام اس پہ اصل کوئی ہن جھگڑا نہیں رہا میں تو سارے علماء نو کہنا ہے بھابی سنی شیعہ نے چکر چھوڑو حضور کی ختم نبوت اور موسیٰ سے سارے اکٹھے ہو جنو اور نکلو باہر اصل یہ سانسا ہی حضور نے نال چلے ساڑھے کو تے ہے حضور تو علاوہ ہے گئے یار کچھ ہے ساڑھے کو اس واسطے میرے ویرو میرے براؤ اے ضرور تھوڑا جا جڑا نا ہے تو ساں زیادہ ٹائم اس دوئی پاس لا چھوڑ دینا جس ویلے بھی اسے کھولا کرو نا سب اس نقطے جڑا نا انہوں لوگوں نے سنو جنہ حضور کی عزت تو ناموس واسطے کام کیا اللہ رب العزت تو سارے سلامت رکھیں اور مرنے دم تک ختم نبوت میں جڑا سلسلہ اللہ اس نے قائم دائم فرمائے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب وما علینا الا البلاغ